after AH. You understand? Huh? تمہیں مل گیا، آگے بڑھاؤ. بھائیوں کو بھیج دو، فائزہ کو بھیج دو. ککھو. ہلو 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 ہلو. تسلیمات، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ صاف آواز؟ صاف آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی جی جی، تھینک یو. ساتھیوں ایک کام کیجئے کہ جلدی سے جو آپ کے پاس نمبر ہیں ساتھیوں کے، دوست احباب کے، خصوصاً پی ٹی آئی کے، جن جن کے پاس ہوں انہیں پلیز فارورڈ کر دیجئے جلدی سے، تاکہ میں اس ہنگامی، کیونکہ آج بھی میرا دن نہیں ہے لیکن مجھ کو آنا پڑا ہے، چند اہم باتیں ہیں وہ اس کی تصحیح کرنے کے لیے. اور آپ سب کو اجازت ہے کہ میری باتوں میں اہم باتیں جو ہیں اس کے ٹکڑے بنا کر آپ ٹک ٹاک پہ ڈال سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، ایک موضوع، اس موضوع کے اوپر آپ چھوٹے سے، جتنا چھوٹا بنائیں گے اتنا ہی عوام اسے جلدی سے پڑھ لیں گے. تو جلدی 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 جلدی. اور رابطہ کمیٹی کے جو اراکین ہیں ان کے پاس پاکستان، پورے پاکستان کے جو جو علاقے دیکھ رہے ہیں وہ وہاں انہیں مطلع کر دیں فوراً. حیدرآباد، ٹنڈوالہ یار، میر پور خاص، اور اب آ جائیے یہاں سے باہر نکلے، پنجاب، بلوچستان، کے پی کے، جو جو نمبر ہیں، نمبرز آپ کے پاس ہیں، آپ انہیں مطلع کر دیجئے جلدی سے. بھلے سے آپ کو میرے اس ٹک ٹاک لائیو سے باہر جانا پڑے، آپ چلے جائیے، پہلے انفارم کر دیجئے جلدی سے، بہت اہم بات کرنی ہے.
آپ لوگ دیکھیے انفارم نہیں کر رہے ہیں کیونکہ میں نمبر دیکھ رہا ہوں، تو 1 منٹ کے لیے باہر چلے جائیے اور جا کے انفارم کر دیجیے۔ کچھ لوگوں نے آگے بتایا ہے فون کر کے کہ الطاف حسین ٹک ٹاک لائیو پر موجود ہیں۔ بتایا آپ لوگوں نے، کسی نے؟ تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو جنہوں نے بڑھایا ہے، شاباش ساتھیوں، شاباش ساتھیوں۔ شاباش ساتھیوں۔ میں اب بسم اللہ کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانیوں اور جو پاکستانی پاکستان سے باہر اوورسیز ممالک میں مقیم ہیں اور اس وقت جو میری ٹک ٹاک لائیو پر موجود ہیں، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم، آداب عرض۔ معزز خواتین و اکرام، سامعین اکرام، آج 26 نومبر 2024 کی تاریخ ہے۔ 26 نومبر 2024 کی تاریخ ہے۔ 26 نومبر 2024 منگل کا دن ہے، ٹیوزڈے۔ فکری نشست کا نمبر ہے 164، 164ویں فکری نشست۔ اسٹڈی سرکل نمبر 164۔ معزز سامعین، میں نے رات دیر گئے ایک انتہائی ایسی گھناؤنی سازش سے آپ کو آگاہ کیا تھا، جس میں پاکستان کے جتنے بھی ٹیلی ویژن اسٹیشنز موجود ہیں، انہیں فوج، ISPR، ISI والوں نے انسٹرکشنز دیں کہ آپ یہ خبر شائع کریں کہ دہشت گردوں نے رینجرز کے 4 جوانوں کو، اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ لیکن آپ کے بیان میں جو آپ نے ٹیلی ویژن پر دیا، تو اس میں تو کہا شہید کر دیا ہے۔ اب شہید اور ہلاک شدگان میں کیا فرق ہے؟
وہ آپ خود بھی سوچیے، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو کسی علماء سے پوچھ لیجئے۔ میں اپنی بات کو جو میں اب بتانے جا رہا ہوں اسے غور سے سنیے۔ ہوا یہ کہ کشمیر ہائی وے، یہاں موجود کشمیر ہائی وے پر موجود رینجرز اور پولیس والوں نے بڑھتے ہوئے آگے بڑھنے والے جلوس پر زبردست گولیاں چلائیں، آنسو گیس کے شیلز پھینکے، لاٹھی چارج کیا، گرفتاریاں کی، اور جتنا سامان یعنی ربر بلیٹس جتنی ان کے پاس موجود تھیں اور جتنے آنسو گیس کے شیل موجود تھے، تمام تر فائرنگ، ربر بلیٹس کی فائرنگ، آنسو گیس کی شیلنگ جاری رہی، لیکن لوگ زخمی ہوتے رہے، گرتے رہے، اور جتنا خزانہ، جتنا میٹیریل رینجرز اور پولیس کے پاس تھا، جب وہ ختم ہو گیا تو رینجرز اور پولیس کے اہلکاروں نے دیکھا کہ اب ہم کیا کریں، جلوس اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، کیا کریں اب ہم؟ اگر ہم عوام کے ہتھے چڑھ گئے تو ہمارے ساتھ نہ جانے عوام ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ طے ہوا کہ بھاگو، رینجرز پولیس اپنے ڈالوں میں، اپنی پولیس گاڑیوں میں بیٹھ کے اس تیزی سے نکلے کہ اس میں کئی افراد کو کچلتے ہوئے وہ گاڑیاں تو آگے نکل گئیں رینجرز کی اور پولیس کی، لیکن لوگ زخمی ہوئے، اس میں سویلینز بھی شہید ہوئے، اور وہاں جو رہ گئے تھے رینجرز کے لوگ پکٹ پر، ان کو بھی روند ڈالا۔ اور ٹی وی میں خبریں چلوا دی فوج نے، ISPR نے، کہ دہشت گردوں نے
گاڑی چڑھا دی رینجرز والوں پر اور انہیں شہید کر دیا، جبکہ وہاں عوام پیدل تھے جن کے پاس کوئی بھی گاڑی نہیں تھی، اور وہ گاڑیاں رینجرز کی تھیں، پولیس کی تھیں۔ وہ جب بھاگے ہیں تو اس بدحواسی کے ساتھ بھاگے ہیں کہ بس جلدی سے نکلو، تو وہ ایک جیسے نشے میں آدمی گاڑی نہیں چلاتا ہے، گھبراہٹ میں وہ اس تیزی سے گاڑیاں چلا رہے تھے کہ انہوں نے سویلینز کو بھی مارا، کچلا، اور رینجرز والے جو وہاں کھڑے ہوئے تھے جنہیں گاڑی نہیں ملی، گاڑیاں نہیں مل سکی تھیں، ان کو بھی کچل دیا، جس میں 4 رینجرز کے لوگ کچلے گئے، ہلاک ہوئے۔ اب ہلاک ہونے والے رینجرز کے اہلکار اور ہلاک کرنے والے بھی رینجرز اور فوج کے اہلکار، اور الزام پی ٹی آئی کے لوگوں پر یہ لگایا۔ محسن نقوی نے بیان دیا، یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں تو جس نے کال دی تھی آج کے پرامن احتجاج کی، عمران خان سمیت تمام لیڈروں پر قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ مرنے والے فوجی، رینجرز کے فوجی، اور ان پر گاڑیاں چڑھانے والے وہ بھی پولیس اور رینجرز کے اہلکار، تو اب اہلکاروں نے اپنے ہی اہلکاروں کو پر گاڑی چڑھا کر شہید کر دیا، لیکن ٹیلی ویژن پر مسلم لیگ اور زرداری کی حکومت نے اس کا الزام پی ٹی آئی کے معصوم کارکنوں جو زخمی تھے ان پر لگا دیا کہ دہشت گردوں نے اپنی گاڑی رینجرز والوں پہ چڑھا دی، جس سے 4 شہید ہوئے۔ یہ سفید جھوٹ، کھلا جھوٹ، اس لیے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس پر یقین آپ کریں یا نہ کریں، لیکن میں ثبوت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے جو کل نہیں دیکھ سکے تھے وہ آج دوبارہ اس واقعے کی تفصیلات ذرا سن لیجئے گا۔ میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، میں جو ثبوت پیش کرنے جا رہا ہوں اسے غور سے دیکھیں، سنیں غور سے، اور پھر یہ جائزہ لیں کہ میں نے جو ثبوت دکھائے ہیں اس میں نے حقائق بیان کیے یا جھوٹ بولا تھا۔ میں مصطفیٰ عزیز آبادی، کنوینر آف دی ایم کیو ایم سے درخواست کروں گا کہ یہ رینجرز کو مارنے کا جو واقعہ ہوا تھا یہ کس نے کیا تھا، اس کا ثبوت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ خود سن لیجئے گا۔ بسم اللہ۔
میں ہوا ہے اور 4 رینجرز کے جو 3 رینجرز کے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ اب یہ ایک بظاہر ایک گاڑی کا حادثہ ہے، لوگ گاڑیوں کے نیچے آئے ہیں اور ایک جو رینجرز ہیں وہ ریٹائرڈ جو ہیں شہید ہوئے ہیں۔ وہ 5 شہریوں میں سے جو ایک سویلین ہے وہ ایک ریٹائرڈ فرنٹیئر کانسٹیبلری کا سپاہی ہے۔ فرنٹیئر کانسٹیبلری 6 مہینے پہلے وہ ایف سی سے ریٹائر ہوئے تھے۔ وہ اپنے بھائی کے ہمراہ یہاں پہ موجود تھے، سگے بھائی کے ہمراہ، اور ان سگے بھائی کے سفیر علی جو ہے ان کی نظروں کے سامنے اچانک بقول سفیر علی کے یہ سرکاری گاڑیاں تھی، اور وہ سرکاری گاڑیاں کیا تھی، کون سی تھی، آئیے آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں۔ السلام علیکم، میں شہید محمد الیاس، میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی، میں اس کا بھائی سفیر علی والد حسین بول رہا ہوں۔ میرے بھائی کو آج انہوں نے، یہ ہماری رہائش G13 پہ، وہاں پہ یہ پی ٹی آئی کی جلوس جا رہی تھی، تو یہ رینجر والے پولیس والے شیلنگ کر رہے تھے۔ جب ان کے پاس طاقت ختم ہو گئی تو یہ واپسی پہ بھاگنے لگے، پھر انہوں نے لوگوں پر گاڑیاں چڑھانے لگی۔ میں اس چیز کا خود گواہ ہوں کہ میرے سامنے میرے بھائی کے اوپر رینجرز اور پولیس کی 4 ویگو ڈالیں اور 4 ٹرک، ایک قیدی کی بھی نہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی، انہوں نے چڑھا کے نا لوگوں کے اوپر، جس میں بھائی کی بھی اسی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو یہ میرے سامنے ہوئے ہیں، میرے سامنے اور بھی 1000 لوگ تھے، اور بھی گواہ میں اس پہ ٹھہرا سکتا ہوں۔ تو یہ میرے بھائی کی ڈیتھ ان کی وجہ سے ہوئی۔ کون سی لوکیشن؟ یہ اپنا 24 نمبر کے اوپر نیچے روڈ پر، یہ G14 رینجرز کی گاڑی مجھے اس کے اوپر لیبل لگی ہوئی ہے سر، لگا ہوتا ہے رینجر اور پولیس لگی ہوئی ہے نا، اور تو گاڑی ہوئی 3 نہیں، اوپر کنٹے ادھر کنٹے لگی تھی، یہ پاس کی جا رہے تھے، یہ جو واپسی کرتے وڈرال کر رہے تھے نا، جب واپسی کرے بھاگ رہے تھے وہاں سے، بھاگنے میں نہیں ساری کاروائی کی، اس سے لوگوں پہ گاڑی چڑھانی شروع کرتے۔ وہاں پہ کسی نے روکا؟ کسی نے، لوگ کرتے تھے نا، آگے پیچھے کر رہے، لوگ روکنے کی کوشش کرتے، یہ روک نہیں رہتے، یہ بھاگ رہے تھے، تو بھاگنے میں جو بھی سویلین سامنے آتا ہے ان کے اوپر گاڑی چڑھا رہے تھے، اور بھی لوگوں کو کر دی، کچھ جو چھوٹے زخمی ہوتے ہیں، جو بڑے زخمی ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی کی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بھائی کیا کرتا ہے؟ میرا بھائی جو ہے نا، یہ 6 مہینے پہلے ایف سی سے ریٹائر ہوا، کہاں سے؟ فرنٹیئر کسٹمری سے ریٹائر ہوا، ہماری رہائش G13 میں۔ تو وہ کیوں ادھر آیا ہوا تھا؟ ڈیوٹی پہ تھا، کیا تھا؟ ڈیوٹی میں نہیں تھا، پریویٹ تھا، وہ اپنے پچائی احتجاج میں آیا ہوا تھا ادھر، ہاں روڈ پہ کھڑا تھا احتجاج، بائک سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے، احتجاج اس طرف تھا، ہم ادھر سارے پرامن کھڑے تھے، ہاں روڈ پہ۔ ابھی پولیس نے کیا رپورٹ درج کرائی ہے آپ نے؟ رپورٹ میں نے ان کو بتایا، وہ مجھے بار بار پریشرائز کر رہے تھے، یہ پولیس والے ادھر بیٹھے تھے، کہ آپ اس طرح کی بیان نہ دیکھیں، اپنا کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں میرے ایک ہی بھائی میرا سگا، اگر اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میں اس کے باوجود بھی جھوٹ بولوں، کیوں بولوں اور کس لیے بولوں، اور مجھے کیا چاہیے؟ تو یہ مجھے پریشرائز کرتے، آپ پولیس کے نام لیتے، میں نے جب خود دیکھے، میرے ساتھ گواہ بھی ہیں، تو کہتے ہمارا نام نہ لکھ لو آپ۔ نمبر چونگی میں ہوا ہے اور 4 رینجرز کے جو 3 رینجرز کے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ اب یہ ایک بظاہر ایک گاڑی کا حادثہ ہے، لوگ گاڑیوں کے نیچے آئے ہیں اور ایک جو رینجرز ہیں وہ ریٹائرڈ جو ہیں شہید ہوئے ہیں۔ وہ 5 شہریوں میں سے جو ایک سویلین ہے وہ ایک ریٹائرڈ فرنٹیئر کانسٹیبلری کا سپاہی ہے۔ فرنٹیئر کانسٹیبلری 6 مہینے پہلے وہ ایف سی سے ریٹائر ہوئے تھے۔ وہ اپنے بھائی کے ہمراہ یہاں پہ موجود تھے، سگے بھائی کے ہمراہ، اور ان سگے بھائی کے سفیر علی جو ہے ان کی نظروں کے سامنے اچانک بقول سفیر علی کے یہ سرکاری گاڑیاں تھی، اور وہ سرکاری گاڑیاں کیا تھی، کون سی تھی، آئیے آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں۔ السلام علیکم، میں شہید محمد الیاس، میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی، میں اس کا بھائی سفیر علی والد حسین بول رہا ہوں۔ میرے بھائی کو آج انہوں نے، یہ ہماری رہائش G13 پہ، وہاں پہ یہ پی ٹی آئی کی جلوس جا رہی تھی، تو یہ رینجر والے پولیس والے شیلنگ کر رہے تھے۔ جب ان کے پاس طاقت ختم ہو گئی تو یہ واپسی پہ بھاگنے لگے، پھر انہوں نے لوگوں پر گاڑیاں چڑھانے لگی۔ میں اس چیز کا خود گواہ ہوں کہ میرے سامنے میرے بھائی کے اوپر رینجرز اور پولیس کی 4 ویگو ڈالیں اور 4 ٹرک، ایک قیدی کی بھی نہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی، انہوں نے چڑھا کے نا لوگوں کے اوپر، جس میں بھائی کی بھی اسی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو یہ میرے سامنے ہوئے ہیں، میرے سامنے اور بھی 1000 لوگ تھے، اور بھی گواہ میں اس پہ ٹھہرا سکتا ہوں۔
تو یہ میرے بھائی کی ڈیتھ ان کی وجہ سے کون سی لوکیشن یہ اپنا 36 نمبر کے اوپر نیچے روڈ پر یہ اپنا G40 رینجر کی گاڑی مجھے اس کے اوپر لیبل لگی ہوئی ہے سر لگا ہوتا ہے رینجر اور پولیس لگی ہوئی ہے نا اور تو گاڑی ہوئی تین نہیں اوپر کنٹے ادھر کنٹے لگی تھی یہ پاس کی جا رہے تھے یہ جو واپسی کرتے وڈرال کر رہے تھے نا واپسی جب واپسی کرے بھاگ رہے تھے وہاں سے بھاگنے میں نہیں ساری کاروائی کی پھر سے لوگوں پہ انہوں نے گاڑی چڑھانی شروع کر دی وہاں پہ کسی نے روکا کسی نے لوگ کرتے تھے نا آگے پیچھے کرتے لوگ کو روکنے کی کوشش کرتے یہ روک تو نہیں رہے تھے یہ بھاگ رہے تھے تو بھاگنے میں جو بھی سویلین سامنے آتا ہے ان کے اوپر گاڑی چڑھا رہے تھے اور بھی لوگوں کو کر دیے کچھ چھوٹے زخمی ہوتے جو بڑے زخمی ہوتے ہیں تو میرے بھائی کی میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا بھائی کیا کرتا ہے میرا بھائی جو ہے نا یہ 6 مہینے پہلے FCC ریٹائر ہوا ہے کہاں سے فرنٹیئر کسٹم سے ریٹائر ہوا ہے ہماری رہائش کی ٹیم میں تو وہ کیوں ادھر آیا ہوا تھا ڈیوٹی پہ تھا کیا تھا ڈیوٹی میں نہیں تھا پریویٹ تھا وہ اپنے احتجاج میں آیا ہوا تھا ادھر ہاں روڈ پہ کھڑا تھا احتجاج بائک سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے دیکھ رہے تھے احتجاج اس طرف تھا ہم ادھر سارے پرامن کھڑے تھے ہاں روڈ پہ ابھی پولیس نے کیا رپورٹ درج کرائی آپ نے رپورٹ میں میں نے ان کو بتایا ہے وہ مجھے بار بار پریشرائز کر رہے تھے یہ پولیس والے ادھر جو بیٹھے تھے کہ آپ اس طرح کی بیان نہ دیکھیں اپنا کیوں اس طرح کی بات کر رہے دیکھیں میرے ایک ہی بھائی میرا سگا اگر اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میں اس کی باوجود بھی جھوٹ بولوں کیوں بولوں اور کس لیے بولوں اور مجھے کیا چاہیے تو یہ مجھے پریشرائز کرتے آپ پولیس کے نام کیوں لیتے میں نے جب خود دیکھے میرے ساتھ گواہ بھی ہیں تو کہتے ہمارا نام نہ لکھ لو آپ آپ کو آواز آ رہی جی اس وقت آپ کی آواز آ رہی بھائی کی آواز نہیں آ رہی معزز خواتین و حضرات آپ نے یہ دیکھا کہ رینجرز کے لوگوں پر کس نے گاڑی چلائی اور وہاں رینجرز والے تھے تو وہ اس تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھیں کہ اس میں رینجرز کے 3 اہلکار شہید ہو گئے یعنی ہلاک ہو گئے جنہیں حکومت نے شہید کہا ہے یعنی کسی دوسرے ملک سے جنگ ہوتی تو آپ شہید کہہ سکتے تھے آپ نے خود کچلا ان لوگوں کو رینجرز والوں کو اور پھر اس کا الزام آپ نے PTI عمران خان صاحب اور ان کے بے گناہ ساتھیوں پہ لگا دیا بار بار پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز نے اس واقعے کو مزید بڑھا چڑھا کے ان باتوں کو اپنے بیان میں شامل کیا جس سے یہ ثابت کر سکیں کہ انہیں تو رینجرز اور پولیس والوں نے بھاگتے ہوئے جب ان کا سامان ختم ہو گیا تو اس تیزی سے بھاگے ہیں لوگوں کو کچلتے ہوئے جس میں رینجرز کے اہلکار بھی قتل ہو گئے اب مارا رینجرز والوں نے ہے تو PTI کے کارکنوں پر بشمول عمران خان صاحب کے اوپر مقدمہ کیوں بنایا گیا
جواب نہیں ہے کسی کے پاس؟ مرنے والے بھی فوجی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ، اور مارنے والے بھی فوج اور ایجنسیوں کے لوگ۔ تو اس کا قصوروار ان معصوموں کے قتل کا ذمہ دار کون ہوا؟ پھر تمام تر رکاوٹیں کھڑی کر کر کے یعنی جو لوگ آج صبح سے جب جلوس کے شرکا نے دوبارہ صبح ہوتے ہی ٹی چوک کی طرف مارچ کیا تو آنسو گیس پھینکے، لوگوں کو شہید کیا، تو پیپلز پارٹی کے لوگوں میں اور رہنماؤں سے پوچھتا ہوں کہ ضمیر نام کی کوئی چیز آپ کے پاس ہے؟ کسی قسم کا فیتھ اور بلیف آپ کا ہے ایسا کہ جس نے قرآن کو نہیں مانا؟ اور جو قرآن مجید بار بار پورے قرآن مجید میں حکم دیتا ہے کسی پہ جھوٹا الزام نہ لگاؤ، قاتل کو مظلوم اور مظلوم کو دہشت گرد یا جرائم کرنے والا نہ بناؤ۔ آج صبح سے جب قافلہ تمام رکاوٹیں توڑ کر جس مقام پر سب کو جمع ہونا تھا وہاں پہنچنے والے جلوس کے شرکا پر بلڈنگوں سے فائرنگ کی گئی، جس سے تقریباً 15 سے زائد ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی کے کارکنان قتل کر دیے گئے ہیں۔
صبح سے ہی فوج نے یہ حکمت عملی بنائی کہ ہم سامنے سے کھڑے ہو کے گولی نہیں ماریں گے، ہم چھپ کر اسنائپر ایکٹیویٹی کریں گے، اور اس اسنائپر ایکٹیویٹی میں بہت سے نوجوانوں کو جہاں موقع ملا انہیں مار دیا، یا پھر ان کے خلاف نام 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 نام۔ دیکھیے آپ کس کے اوپر الزام لگایا؟ پی ٹی آئی کے دہشت گردوں نے سفید جھوٹ بولا، بے پناہ کارکنان گرفتار بھی ہوئے، جبکہ تحریک انصاف کے کہ یہ جو مارا ماری ہے جو صبح سے جاری ہے، 10 سے زائد معصوم جلوس کے شرکاء کو قتل کر دیا گیا، اور فائرنگ کی، اور گھروں میں پاؤڈر پھینک کر آگ لگانے کے عمل کو دہشت گردی سے تعبیر نہیں کیا گیا۔ معزز خواتین و حضرات، آپ مجھے سمجھائیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے یعنی جو ان کا اسکور بتانے کے بجائے الٹا رینجرز پر اس پی ٹی آئی کے لوگوں پہ ڈال دیا کہ یہ گولیاں لگائی ہیں، انہوں نے چلائی ہیں، اور جوابی کارروائی سے انہیں جھوٹے مقدمات میں ان کے نام درج کر دیے۔ اب جب رات کو میں نے اس واقعے کے جس میں بار بار کہہ رہے تھے کہ فوجیوں کو مارا، اب ہم
ٹی وی پر خوب پروپیگنڈا کریں گے کہ یہ جلسے میں شرکاء پر، نہتے شرکاء پر آپ نے گولیاں چلائیں. اور الزام بھی انہوں نے جو مرنے والے، شہید ہونے والے تھے پی ٹی آئی کے کارکنان، ان پہ لگا دیا. اب اس جواز کو، جس کی میں رات کو وضاحت کر چکا تھا، ایک شہید کے سگے بھائی نے جو انٹرویو دیا اس کے مطابق تمام کا تمام الزام ایم کیو پہ لگا دیا، سوری پی ٹی آئی پہ لگا دیا گیا. اور سونے پہ سہاگا. سامعین اکرام ذرا سنیں، چکلالہ گیریجن میں ان کی نماز ادا کی گئی رینجرز کے. وہاں بھی یہی کہا گیا کہ دہشت گردوں نے انہیں مارا ہے، جبکہ حقیقت تو میں نے دکھا دی ابھی. اب کیا کیا جائے؟ چلو بھائی، ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. کوئٹہ کے گیریجن وہاں پر گرفتار شدگان کو لے جایا گیا، بے پناہ تشدد کیا گیا، اور اب تک کیا جا رہا ہے. اور اپنے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے، ان کے جنازے اٹھانے کے لیے بڑا اہتمام کیا گیا کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگے. معزز خواتین و حضرات، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومتیں یہ مل کر، یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنما، مسلم لیگ نون اور پی کے آصف علی زرداری کا اب آپ بتائیے کہ کس طرح سے جو ڈی چوک پر لوگ پہنچے، بڑی لمبی داستان ہے، کیسے پہنچے، کشتیوں میں پہنچے، بھیس بدل کے پہنچے، کسی طریقے سے. یہ بات پورے علاقے تک حقائق پہنچ گئے. انہوں نے پھر
جب احتجاج کیا تو اس احتجاجوں پر بھی فائرنگ کی گئی. معزز خواتین و حضرات، ایک طرف ان کا یہ عزم اور حوصلہ ہے کہ ہم کنٹرول کر لیں گے اور نکال دیں گے، لیکن پشتونوں نے بڑی اچھی حکمت عملی اختیار کی اور ایسے راستے بنائے کہ وہ دنیا بھر میں یہ تاثر دے سکیں کہ واقعتاً رینجرز کے فوجیوں کی لاشیں لائی گئی ہیں یا نہیں لائی گئی ہیں. معزز خواتین و حضرات، اب رہ گیا ہے مسئلہ ان لوگوں کا جو اس وقت جلوس میں ہیں. ایک اسنائپر کی فائرنگ سے کوئی شہید ہوتا ہے، آپ اب بتائیے کہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں کہ چکلالہ گیریزن میں نمازیں پڑھا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ان کی ہلاکتیں رینجرز اور پولیس کی گاڑیوں نے کی، لیکن گیریجن میں نماز پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ملک کی خاطر جان دی اور سول فوجی حکام اس میں شریک ہوئے. بہت اچھی بات ہے، لیکن کاش کہ آپ سوچ کے جاتے کہ انہیں تو ہم نے خود مارا ہے، لہذا وہ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے چلے گئے. اپنے علاج و معالجے کے لیے. اب آپ بتائیے کہ میں نے اب تک جتنی باتیں کی ہیں اس میں کون سی بات آپ کو غلط لگی ہے؟ آپ ذرا ایک اور رخ دے لیجیے کہ آج صبح سے پیپلز پارٹی مسلم لیگ کے رہنما آپ اپنی رائے کیا مجھے دینا چاہیں گے کہ آیا
یہ الزام کیسے بچایا جائے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو دہشت گرد کیسے ثابت کیا جائے. اور آج مجھے انتہائی دکھ ہوا کہ محسن نقوی سمیت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لوگوں نے بشرا بی بی کے لیے انتہائی ان پہ کیا کہوں مطلب کہ یہ مروانا چاہتی ہے، بشرا بی بی لاشیں چاہتی ہے. یہ الزامات حکومت نے لگائے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ نے جو زبانیں استعمال کی ہیں جھوٹ پر مبنی باتیں، وہ تو آپ پھیلا رہے ہیں، لیکن اصل حقائق نہیں بتا رہے، اور دھونس دھمکانے روب بٹھانے کی غرض سے کوئی نہیں ہے ملک میں کہنے والا کہ بھائی کسی خاتون کے اوپر کے خلاف گندی زبان استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس پر جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے کہ بشرا بی بی کا تحریک انصاف کا کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن عمران خان کی شادی کے بعد ان کے خلاف کیا کوئی کارروائی ہوئی؟ جنہوں نے گالیاں دی، غلیظ زبان استعمال کی، جنہوں نے غلیظ گندی زبان استعمال کی، ان پہ جھوٹے بہتان لگائے. یاد رکھو، اگر آپ بول سکتے ہو تو ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، لیکن ہم اپنا منہ خراب نہیں کرنا چاہتے گالیاں دے کر. ہم تمہیں اصل میں تمہارا ظالمانہ فوجی بیوروکریسی اور کرپٹ سسٹم کے خلاف لوگ نکلے ہیں، پاکستان بچانے کے لیے نکلے ہیں. ہم آپ خود کارکنان ایسے چور اچکے ڈاکو لٹیروں کا خود احتساب کریں گے. آپ بتائیے کہ آپ کو میری بات پہ یقین آیا کہ یہ رینجرز کے اہلکار جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ درست ہے یا غلط ہے؟ میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں پیپلز پارٹی اور
نون لیگ کی خواتین کے خلاف، مگر میرا ظرف زمین، میرے ماں باپ کی تعلیمات ایسی نہیں ہے کہ وہ جو چاہیں وہ کر لیں. جی نہیں. میں محسن نقوی تمہیں، فوج کو، سب کو بتا دینا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ اسنائپر کارروائی ہوئی ڈی چوک پہ، ایک مرا تو دوسرا آ گیا، دوسرا مرا تو تیسرا آ گیا، چوتھا مرا. یعنی یہ مرے نا، یہ شہید ہوئے ہیں. آپ لوگ اس بات پر کیا کہتے ہیں؟ میں نے حقائق آپ کو بتا دیے ہیں. معزز خواتین و حضرات، ہم بتاؤ کس گیریجن میں لے جا کے، کس فوجی گیریزن میں لے جا کے اپنے معصوم شہیدوں کی نماز جنازہ ادا کریں؟ کیا تمہارے پولیس والے انسان تھے؟ اور پی ٹی آئی کے جو لوگ مارے گئے، کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کیا وہ کسی کے بھائی، بیٹے، شوہر نہیں تھے؟ جن کو سویلین نے مارا، جن کو فوج نے مارا، سویلین نے، کسی سویلین نے پی ٹی آئی کے فوج کو کہیں کوئی غزل نہیں پہنچائی ہے. جو جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں ٹی وی پہ، ان کی باتوں میں آپ لوگ نہ آئیں. یعنی سارا ادب و آداب، تہذیب تک یعنی آدمی مخلصانہ طور پر جب کام کرتا ہے تو اسے کوئی دولت نہیں چاہیے ہوتی ہے، اسے کوئی منصب نہیں چاہیے ہوتا ہے. وہ اپنے لیڈر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنا فرض ادا کرتا ہے. تو رینجرز والوں نے جو سویلینز کو مارا، ان کی نماز جنازہ کہاں ادا کریں؟ تم دو گے اپنا گیریجن؟ اپنی فوجی بیرک دو گے جہاں پی ٹی آئی کے رہنما خطاب کریں کہ اس کو کیسے قتل کیا گیا ہے؟ عزیز تحریک کے ساتھیوں، اپنے اندر اتحاد رکھیے. قافلہ ڈی چوک کے قریب قریب پہنچ چکا ہے. آنے والے وقت پہ نگاہ رکھیے. میں آصف منیر صاحب سے اپیل کرتا ہوں، خدا را اپنے ذاتی مفاد، اپنے کور کمانڈرز، آپریشنل کمانڈرز کے مفادات کے لیے معصوم انسانوں کو اپنے مفاد کے لیے ان کی بھیٹ نہ چڑھائیں. میں پی ٹی آئی کے سچے کارکنوں سے کہتا ہوں، قیادت اپنے ہاتھ میں لے لو اور اپنے درمیان موجود لیڈروں میں سے
کسی کو بھی. کیا کہہ رہا تھا مصطفیٰ میں؟ کہ بھی آپ نے پی ٹی آئی کے کارکنوں سے اپیل کی ہے کہ وہ قیادت اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور اپنے درمیان لوگوں میں سے کسی کو بھی ذمہ دار بنا لیں. کسی کو بھی ذمہ دار بنا لیں، اور خدارا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی یقین دہانیوں پہ آ کر کوئی فیصلہ نہ کرے جب تک عمران خان خود فیصلہ آ کر عوام میں نہ دے. اس سلسلے میں آج عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ جاری کیا ہے. بھائی میں ایسے باتیں نہیں کرتا ہوں. یہ ٹویٹ میں مصطفیٰ زبادی سے کہوں گا دکھا بھی دیں اور پڑھ بھی دیں. شکریہ. یہ آج کا ٹویٹ ہے عمران خان صاحب کا. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو قاسم سے کہہ دی آپ نشر کیجئے اور قاسم پڑھ لیں گے، یا کوئی اور ساتھی ہو وہاں تو وہ پڑھ لے گا. یہ بہت باریک ہے. بہرحال یہ عمران خان کا ٹویٹ ہے آج کا. جی بھائی پڑھتا ہوں میں. عمران خان کا جیل سے پاکستانی قوم کے نام پیغام. پاکستانی قوم اور تحریک انصاف کے کارکنان کو سلام، جو اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے پرامن احتجاج میں شامل ہیں اور ملک پر مسلط مافیا کے سامنے اپنے مطالبات اور حقیقی آزادی کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہیں. میرا اپنی ٹیم کو بھی پیغام ہے کہ آخری بال تک لڑیں. جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. محسن نقوی کی ہدایات پر رینجرز اور پولیس نے ہمارے ورکرز پر فائرنگ اور شیلنگ کر کے پرامن شہریوں کو شہید اور زخمی کیا. اسے اس کا حساب دینا ہوگا. شہری نہ صرف پرامن تھے بلکہ شیلنگ اور فائرنگ کرنے والے پولیس اور رینجرز کو بھی ریسکیو کرتے رہے. اوورسیز پاکستانیوں کا بھی شکریہ جو نہ صرف پاکستان میں موبلائزیشن کر رہے ہیں، فنڈز بھیج رہے ہیں، بلکہ اپنے ملکوں میں بھی تاریخی مظاہرے کیے. سوشل میڈیا واریئرز بھی دنیا بھر میں ہمارے مطالبات اور پاکستان میں جاری ظلم و ستم کی بھرپور کوریج جاری رکھیں. مجھے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کی دھمکیاں دینے والوں کے لیے پیغام ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. جو اب تک نہیں پہنچ پائے وہ بھی ڈی چوک پہنچیں. مظاہرے میں شامل تمام پاکستانی پرامن رہیں، متحد رہیں اور ڈٹے رہیں. جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے یہ پاکستان کی بقا اور حقیقی آزادی کی جد و جہد ہے. جی معزز خواتین و حضرات، اب آج کا یہ ابھی کا بیان ہے تو آپ عمران خان صاحب کی بات پر یقین کریں گے جو انہوں نے اپنے ٹویٹ میں میسج دیا ہے، یا
مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا. اتنے بے غیرت ہیں یہ لوگ، میں کیا بتاؤں. مجھے رکنا پڑ رہا ہے بار بار. کیوں؟ جھوٹ، مکر، فریب کی انتہا ہو گئی ہے. دھمکیاں دی جا رہی ہیں. آج ابھی دھمکی دی ہے 1 گھنٹے پہلے محسن نقوی اور عطا اللہ تارڑ نے. کہ ہم لاشوں کے انبار لگا دیں گے، لیکن ہم ڈی چوک کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے. میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ ان دھمکیوں میں آئیں گے؟ جو دھمکیاں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنما دے رہے ہیں، اور جو مذاق اڑا رہے ہیں بی بی بشرا صاحبہ کا، ایسے گندے گندے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. ساتھیوں، کیا میں بھی وہی الفاظ استعمال کر دوں؟ بتائیے، کر دوں؟ ماں بہن ایک کرنا شروع کروں؟ بولیے. گو کہ میری تہذیب اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن اگر آپ کہیں سننا چاہیں تو ایسی اعلی نئی صلواتیں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ آپ بلوں میں چھپنے پر مجبور ہو جائیں گے. اور جھوٹ نہیں ہوگی، ثبوت کے ساتھ ہوگی کہ تم لوگ عمران خان کو دہشت گرد، ان کی بیوی کو کے لیے جو آپ زبان استعمال کر رہے ہو، اس سے مزید اشتعال بڑھے گا. پرامن احتجاج کرنے دیجیے. جب کل رات تک احتجاج پرامن طور پہ جاری تھا تو کوئی واقعہ، کوئی امن کی درخواست جو عمران خان نے کہی تھی بار بار کہ پرامن رہے، تو کوئی ان کو موقع ہی نہیں ملا. تو انہوں نے اپنے ہی بندوں کو، فوجیوں کو مار کر اس کا الزام ڈال دیا عمران خان صاحب کے اوپر، اور پی ٹی آئی پہ ڈال دیا. ان سازشوں سے ہوشیار رہیے، اپنے اتحاد کو برقرار رکھیے. جو شہید ہوئے ہیں اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اب یہ خون شہداء کا تحریک میں شامل ہو چکا ہے، اور خون کا، بے گناہ خون کا بہنا رائے گا نہیں جاتا. تم پر عذاب الہی بہت جلد آنے والا ہے. یہی الزامات تو ایم کیو ایم پہ لگاتے تھے. بوری بندلا، دہشت گرد، اتنے دہشت گرد کراچی میں مار دیے، اتنے دہشت گرد مار دیے. اس وقت پنجاب کے لوگ سمجھے ہی نہیں تھے کہ فوج کتنی
ظالم و سفاک ہے جسے اپنے لوگوں کا قتل کرنے، اپنی ماں بہن بیٹیوں کی بے حرمتی، ان کے تقدس کو پامال کرنے میں ذرہ برابر نہیں جھجکتی۔ ان سے آزادی دلانا ایک ایک پاکستانی کا فرض ہے۔ میں پنجاب کے بھائیوں سے درخواست کرنا چاہوں گا، جیسے اور علاقے کے پی کے علاوہ کے پی کے ساتھیوں کے علاوہ جو جتنے بھی ساتھی ہیں، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، کشمیر کے ہوں، میاں والی کے ہوں، لیکن پنجاب کے لوگوں، لاہور سے بھی جلوس نکالو، ہمت کرو، بچا لو پاکستان کو، بچا لو۔ پنجاب کے لوگوں، ایم پی ایز، ایم این ایز، وہاں کے جلوس لے کر، اگر آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں تو آپ نکلیں، تو آپ کے نکلنے سے قافلہ بنے گا، قافلوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ خدا کے لیے پنجاب کے لوگوں، آپ بھی باہر نکلیے۔ اور ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک آپ پہنچ گئے ہیں، 2 قدم باقی ہیں منزل ملنے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے۔ صبر کر لے جہاں اتنا کیا ہے، اور تحریک کو حوصلے ہمت سے جاری رکھے۔ بہت شکریہ۔ آج کا میرا پہلا حصہ ختم ہو کر میں اس کو دہرانے کی بات کروں گا تو ٹائم ضائع مزید ہوگا۔ ہم سب بزی ہیں، رات دن اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف ہر سازش کا جو ہمارے بس میں ہے، کہ زبان سے تو کم از کم ہم بول رہے ہیں، وہ ہم کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں کہوں گا کہ جو آج کا میرا بیانیہ ہے، کیا کہا میں نے؟ ہمارا جو بیانیہ ہے، ہاں، ہمارا جو بیانیہ ہے کہ آزادی چاہیے، انصاف کا نظام چاہیے، جھوٹے مقدمات میں اسیروں کی رہائی چاہیے، 26ویں ترمیم کا خاتمہ چاہیے، 8 فروری کا نتیجہ فارم 40 کے تحت والا چاہیے۔ فوج کے لوگوں کے لیے پیغام، ان کے بڑوں کے لیے، کہ آپ بندوق سے مار تو سکتے ہو، مگر بندوق کے ذریعے کسی نظریے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں کہوں گا کوئی اس میری بات سے متعلق کوئی گفتگو کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں۔ جی سہیل بھائی لیجیے لوگوں کو۔ جی مصطفیٰ بھائی، الطاف آداب، آپ کی اجازت سے۔ جی یوسف بھائی، آپ کا مائک میوٹ ہے، آپ کال پر ہیں آپ۔ جی بھائی آداب۔ تسلیمات، جیتے رہیے صحت تندرستی کے ساتھ۔ اللہ آپ کو بھی صحت دے۔ الطاف بھائی جتنی محنت آپ کر رہے ہیں، کاش سارے لیڈران جو ہیں وہ بھی اتنی محنت کریں تو پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ بھائی پوری رات سے لے کے یہ ہو گیا ہے
جسمانی اور عمر کا تقاضا، اس کے باوجود ایک ایک چیز سے آگاہ کر رہا ہوں. بے شک بھائی، بے شک. انشاءاللہ ہسٹری میں یہ بات لکھی جائے گی. الطاف بھائی، ایک پہلو میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ یہ جو رینجرز جو مرے تھے، جن کو یہ شہید کہہ رہے ہیں، ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ الزام اس واسطے بھی پی ٹی آئی کے کارکنوں پہ ڈال رہے ہیں کہ یہ اپنی خفت مٹانا چاہ رہے ہیں. یہ جس طرح مڑ کے بھاگے تھے نا، یہ بزدل فوج ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ لڑ سکے. تو جب موب کو دیکھا جو کہ نہتے تھے، تو جب مڑ کے بھاگے ہیں جب یہ نکل کے، تو اپنے ہی لوگوں کو چھوڑ کے بھاگے تھے، ان کے اوپر چڑھائی کر یوسف دی. فیض بھائی، یہ بھاگے ہیں جب ان کے پاس آنسو گیس کے شیل ختم ہو گئے، ربر کی گولیاں ختم ہو گئیں، اس وقت بھاگے ہیں یہ. بالکل بھائی، بزدل فوج ہے یہ، اور اپنی خفت مٹانے کے لیے الزام لگا رہے ہیں کہ گاڑیوں سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کچھ لیا. وہاں گاڑیاں پی ٹی آئی کے پاس کہاں سے آ گئی تھیں؟ وہاں تو فوجیوں کی گاڑیاں کھڑی تھیں. جی جی، بالکل بالکل، بہت صحیح کہا آپ نے، بہت عمدہ پوائنٹ دیا ہے کہ وہاں عوام تھے، نہتے، اور دوسری طرف رینجرز اور پولیس کی گاڑیاں تھیں صرف. بہت شکریہ بھائی، اللہ آپ کو صحت دے اور طاقت دے، ہمت دے. آمین ثم آمین. جی بہت بہت شکریہ یوسف بھائی، جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ. جی آصف قاضی بھائی آداب، اپنی مائک کو انمیوٹ کیجیے پلیز. آصف قاضی بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز. جی چودھری وقار صاحب، اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز. چودھری وقار صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. جی جمیل بھائی، آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز. جی وقار صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی الطاف بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو بھائی ابھی آپ کا کیا تجزیہ ہے اس کے اوپر کہ ابھی کیا یہ پی ٹی آئی والے وہاں پر بیٹھیں گے یا کیا کچھ اگین کر سکیں گے کہ نہیں؟ نہیں، پی ٹی آئی والے بیٹھے نہیں ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، مستقل آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن ابھی انہوں نے لائٹیں بند کر دی ہیں تو وہ آپریشن کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. جی وہ دیکھیے، ان کو ظلم کرنے دیجئے، ان کے پاس طاقت ہے، لیکن عوام کی طاقت فتح یاب ہوتی ہے، کیونکہ عوام جہاں ہوتے ہیں وہاں اللہ کی تائید ہوتی ہے. بے شک بے شک. جی بہت بہت شکریہ چودھری لیکن صاحب. انہوں نے جی آپ بھائی انہوں نے آج پھر 6 دن کا ریمانڈ دے دیا خان صاحب کو. جی ہاں، یہ عمران خان صاحب کو توڑنا چاہتے ہیں، اور عمران خان کو اللہ نے ایسے اعصاب دیے ہیں کہ وہ ٹوٹ کے نہیں دے رہا، نہ ٹوٹ سکتا ہے. آج جو کمپنی کمانڈر نے جو میٹنگ کی ہے وہ سب ایکسپوز ہو چکی ہے. وہ آدھر راجہ نے اپنے ولاگ میں سب کچھ بتایا. تو انہوں نے کہا ہے کہ اسپیشل کمانڈرز کو پولیس کی وردیوں میں لا رہے ہیں آپریشن کرنے کے لیے، سنائپر بٹھا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا بہت کچھ اس نے میں ایکسپوز. نے اسی لیے تو ہنگامی اس وقت کیا کہ اب تک کوئی درجنوں لوگ شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، لیکن ایک گروپ مرتا ہے تو دوسرا گروپ آگے بڑھ جاتا ہے. یہ کیفیت ہے اس وقت عوام کے جذبات کی. السلام علیکم. ماضی میں ایسے ہوتا تھا کہ جیسے کوئی سچویشن ہوتی تھی تو السلام ڈالتے آ علیکم. جاتی تھی. ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا ایس ایچ کی آئی ڈی سے. السلام علیکم. بھائی ماضی میں ایسے ہوتا تھا جیسے ہی کوئی اس طرح کی سچویشن بنتی تھی تو عدالتیں بیچ میں آ جاتی تھی بیچ بچاؤ کے لیے. اس وقت تو عدالتیں بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں. کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو مفاہمت کی بات کرے اپنی پبلک کے ساتھ. ارے بھائی، عدالتیں فوج کے بوٹ کے نیچے دبی ہوئی ہیں. آپ
اس کا حل صرف ایک ہی ہے، عوامی انقلاب. دیٹس اٹ. اور انقلاب دنیا میں جتنے آئے ہیں، تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے، بڑی تعداد میں انسانوں کے جان و مال کی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے، تو اس ملک میں انقلاب آیا ہے. بھائی یہ کمپنی تو انقلاب کو مانتی نہیں، انہوں نے ملک توڑوا لیا تھا تو انقلاب کو نہیں مانا تھا، ملک ٹوٹ گیا تھا، لیکن پھر بھی یہ نہیں مانے تھے اپنی ضد پہ. تو پھر یہ آپ نے خود جواب دے دیا. اگر یہ فوج نے اپنا ظلم بد نہ کیا تو ملک ٹوٹ جائے گا. یہ میرا نہیں، یہ قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں کہ جہاں مظلوموں کو، مرنے والوں کو، شہید ہونے والوں کو ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آتا، ان کی امداد کرنے کوئی نہیں آتا، وہاں پھر اللہ کی لاٹھی آ جاتی ہے اور پھر ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. یہ فوج کس پہ حکمرانی کرے گی؟ پھر کے پی کے علیحدہ ہو جائے گا، بلوچستان علیحدہ ہو جائے گا. بھائی میرا لاسٹ سوال ہے، بلوچستان کی اتنی نازک سچویشن ہے، اتنا زیادہ ظلم وہ لوگ سہ رہے ہیں، اس کے باوجود جو بندہ بھی اللہ عہدے کے اوپر آتا ہے، ایک بندہ آیا جو قاسم سوری نامی، اس نے صحیح شیئر کیا ہے، بقایا جو آدمی بھی اللہ عہدے کے اوپر آتا ہے وہ غدار ہی نکلتا ہے. اتنی مار کھانے کے باوجود یہ غدار ہی کیوں نکلتے ہیں؟ بھائی آپ یہ دیکھیے نا، بات سے بات نکلے گی. آپ کا اسپیکر اسد قیصر بھاگ گیا تھا عمران خان کو چھوڑ کے، تو قاسم سوری نے حمایت کی تھی، ڈپٹی اسپیکر تھا وہ. بقایا سب غدار کیوں نکلتے ہیں؟ جو جج آتا ہے، جو یہ لاتے ہیں ادھر سے، جو بھی بندہ آتا ہے وہ آ کے پاکستان کے ساتھ غداری کرتا ہے. یہ کل بھی میں نے بتایا تھا، یہ انسانی تاریخ کو پڑھنا ضرور چاہیے بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک میں ہولڈ کیجیے گا شاہ محمد صاحب. میں ریکویسٹ کروں گا انجینئر جمیل بھائی سے، آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز. تھینک یو سہیل بھائی، مصطفیٰ بھائی. فرسٹ آف آل پیر صاحب السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وعلیکم السلام. طبیعت آپ کی میرے کو، طبیعت کیسی ہوگی یار؟ آپ کی طبیعت نہیں لگ رہی طبیعت صحیح آپ کی تو میرے کو، لیکن بڑی اللہ نے ہمت دی آپ کو اس بھائی موقع پہ، آپ جس طرح سے جاگ اجازت کر جاگ رہے کے ہیں. بھائی میں انسان ہوں، میں کوئی لوہے کا تھوڑی کر رہا ہوں. السلام علیکم. جی بولیے بس انجینئر یہ صاحب. بس اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے، ان کو نست و نابود کرے. جس طریقے سے جس ٹائم آپ ساری چیزوں کو بتا رہے ہیں، اجاگر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے. اس لیے کہ یہ آخری ٹائم چل رہا ہے میرے حساب سے تو. جس طریقے سے کراچی میں جیل توڑ کے عوام نے آپ کو نکالا تھا نا، میں کہتا ہوں عمران خان کو بھی اس طرح نکالے اور ڈی چوک پہ لے کے جائے اور وہ یہ اعلان کرے کہ آصف منیر کی گرفتاری چاہیے سب سے پہلے ہمیں. جناب والا یہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے. بالکل صحیح اب کہہ میں رہا کیا ہے. کہوں، مجھے اس کی اجازت دے دیجئے. ان گورنمنٹ کے کتوں کو بھونکنے دیں. ٹائم ختم ہو رہا ہے، مجھے بالکل نہیں ہو لگتا رہا ابھی، ہے. اس لیے کہ جو آپ کی روشنی ہے وہ پورے پاکستان میں پھیل چکی ہے اس وقت. کونے ماشاء کونے سے اللہ آواز ماشاء آ رہی ہے، اللہ. کونے سے آواز آ رہی ہے. کس کی آواز کو دبائیں گے؟ یہ ایک قافلہ رکتا ہے دوسرا قافلہ آ جاتا ہے، ایک رکتا ہے دوسرا آ جاتا ہے. یہ میں نے نہیں رکنے بتایا والا ہے ابھی، سلسلہ. میں نے بتایا بالکل. پہلی لائن اس شہید ہو جاتی ہے تو دوسری لائن آگے بڑھ جاتی ہے. یہ اب تو لاکھوں اس کے وقت مجموعے ہیں، لاکھوں کے، کتنے ماریں گے یہ بے غیرت؟ نہیں مار سکتے.
ہتھیار نہیں ڈال سکیں گے، یہ ہتھیار بھی نہیں ڈال سکیں گے اس دفعہ. اس ٹائم تو ہتھیار ڈال چکے تھے نا، 90,000 بچ گئے تھے، نہیں ڈال پائیں گے اس دفعہ، ہتھیار نہیں ڈال پائے گا. اس ٹائم اسٹوری فنش ہے، اس ٹائم وائٹ واش ہوگا، بالکل وائٹ واش ہوگا. یہ راستہ وہیں جا رہا ہے، یہ سرخ انقلاب جسے کہتے ہیں نا، یہ وہاں چلا گیا ہے. اور یہ بس اس میں آپ کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. آپ نے جو 45 سال پہلے جو آپ نے راستہ دکھایا ہے نا، بیماری کا علاج آپ نے بتایا، اب بھی اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا نا تو بس اللہ نہ کرے ان کا 9 مئی سے زیادہ برا حال کر دیں گے پھر یہ، اس لیے کہ وہ بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اب فائنل ہے، بس اب فائنل کرنا ہی کرنا ہے بس، بھائی یعنی بیک افسوس نہیں کی ہو بات سکتے اس یہ وقت اب. ہے جمیل صاحب، یہ مجھے دکھ ہے کہہ لینے دیجئے مجھ کو، پنجابی بھائی میرے برا نہ مانے، پٹھان بلوچ جانے دے رہے ہیں آگے، اور پنجابی یوں کی اکثریت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے مذاکرات ہو جائیں. مذاکرات سے کام نہیں چلے گا، اس لیے سمپل سا اس کا حل یہ ہے کہ دیوار توڑ کے نکالیں عمران خان کو. بس سب سے پہلا کام یہ کریں. اگر مطالبات کرتے ہیں، مطالبات نہیں ہونے چاہیے، میں تو یہی بولتا ہوں، سیدھی سی بات ہے. ابھی عوام کا اتنا پریشر ہے، اس پریشر کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. خود فیصلہ کرے عوام، آپ کی رہنمائی حاصل کرے اور فیصلہ کرے. اب بیک نہیں ہونے والی بات ہے. اب اگر آج بیک ہو گئے تو بہت ٹائم لگے گا دوبارہ اٹھنے کے لیے، بہت ٹائم لگے گا. نہیں بھائی چاہیے، اب لوگوں بیک فٹ پہ نہیں کا جا سکتے. جذبہ اتنا ہے کہ وہ اپنے پی ٹی آئی کے لیڈروں کو بھاگنے نہیں دے رہے ہیں. بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا آپ نے. 101% ایسا ہی ہے. جو بھاگنے کی کوشش بھی کر رہا ہے تو اب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ نے اپنے تجربے کی باتیں ان کو سب بتا دی اپنی براڈ پہ. اب ان کو پتہ چل گیا جو آپ کے ساتھ ہوا نا وہ ریپیٹ اب ادھر نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی. آمین ثم آمین. بہت شکریہ، جزاک اللہ. بس اللہ آپ کو ہمت دے، جی بہت بہت شکریہ جمیل صحت بھائی، دے آپ کا. تھینک یو ویری مچ. جی اب میں ریکویسٹ کروں گا ایس ایچ کی آئی ڈی سے، آپ پلیز جو بھائی نے گفتگو فرمائی ہے اس سے متعلق سوال کیجئے، اور تمام براڈ پہ موجود ڈبل ٹیپ جاری رکھیں، الطاف بھائی کے اکاؤنٹ کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، اور ٹیم ممبر لازمی بنے پلیز، ریکویسٹ آپ سب سے. جی ایس ایچ کی آئی ڈی. میں نے تو کل بھی اپیل کی تھی کہ میں کل 3 بجے رات کو آ گیا تھا، 3:30 بجے. جی اسی بھائی، طرح میں کسی وقت بھی آ سکتا ہوں، لیکن صرف اس کو ملے گا نوٹس، اس کے موبائل میں آئے گا جو سبسکرائب کرے گا. یہ ہم سب کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ الطاف بھائی کا اکاؤنٹ سبسکرائب کرنے سے ہمیں فائدہ ہے، ہم زیادہ معلومات حاصل کرتے ہیں الطاف ہماری بھائی کے ڈسکس سے. تحریک، عمران خان کی تحریک کا فائدہ ہے، کیونکہ میرے علاوہ پاکستان میں کوئی ایک لیڈر بتا دیجیے الطاف حسین کے علاوہ جو عمران خان اور موجودہ تحریک کی حمایت کر رہا ہو. میرے علاوہ ایک نام بتائیں، ایک لیڈر کا نام بتائیں. میں الطاف حسین ملک کی 3ری بڑی جماعت کا قائد، 3ری بڑی جماعت، اس کو انہوں نے دہشت گرد کہا، اس کے کارکنوں کو دہشت گرد کہا. آج یہ سیم جملے، سیم الفاظ آج عمران خان اور عمران خان کے جانثار کارکنوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ دہشت گرد ہے، دہشت گرد. جی جناب. جی بھائی، ایس ایچ کی آئی ڈی سے پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجئے اور مختصر سوال کیجئے. ایس ایچ کی آئی ڈی، میں آخری بار پھر آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. ایس ایچ کی آئی ڈی. جی چودھری صاحب اپنا مائک انمیوٹ کیجئے پلیز، چودھری صاحب کی آئی ڈی سے. جی بیرسٹر صاحب، بیرسٹر نورین امام باجی، جی آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے پلیز، اگر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے کلیئر.
बैरिस्टर नौरीन इमाम की आईडी से। अनम्यूट कीजिए नौरीन, अनम्यूट कीजिए बैरिस्टर, अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट है। जी अमन और खुशहाली की आईडी से अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मोहतरम अल्ताफ हुसैन साहब, आपको और सारी टीम को और सबको मेरा सलाम। बहुत खुश हुआ वालेकुम एक बार फिर, अस्सलाम। और मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि आपके साथ एक बार फिर जो है ना गुफ्तगू में जो है ना इश्तराक किया हो। खुशी इस बात की है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त हो। तकाजा भी यही होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो है ना रिहाइश एक मुख्तसर शहर से, अफगानिस्तान से या मुमलकत से है, आबा और अजदाब से, और एक शहर कराची में हमारे रहशगाह कभी हुआ, मेरा भी हुआ करते थे, आप भी मुसाफिर है और मैं भी मुसाफिर हूँ, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों एक शहर लंदन में है। खुशी हुआ था कि आप तंदुरुस्त थे, और इंशाल्लाह रहमान जहांगीर भाई जो है ना हमारा एक दोस्त हुआ करते थे, अभी तो वो भी जो है ना हमारी थोड़ा सा कांटेक्ट नहीं है, लेकिन मेरा तो यही ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मिलूं। और आप अपने आप को, जो अपने आप की जमात को तीसरी जमात पाकिस्तान समझते हैं, आपका जमात जो है ना वो नंबर 1 जमात है, क्योंकि वो माशाल्लाह सदाकत की माशाल्लाह, जमात। शुक्रिया शुक्रिया, जजाकल्ला जजाकल्ला। आपका जमात जो है ना हमने देखा हुआ है, और आपका जमात जो है ना एक बहुत संजीदगी से एक पेशरफ्ता जमात है, पढ़े लिखों की जमात है, कोई जाहिल और कोई करप्टेड लोगों की नहीं है। मैंने खुद देखा हुआ है अपने आंखों से कराची को आपने क्या बना के रखा हुआ है, और कराची को आप लोगों ने कहाँ से कहाँ तक लेके गए। वो कोई ना माजर को तो मैं मानता नहीं हूँ, माजर कोई कौम नहीं है, ये अल्लाह की सरजमीन है, और ये बड़े सगीर जो है ना किसी की बाप की जागीरदार नहीं है, या अल्ताफ हुसैन की जागीरदार है, ये मेरी जागीर है, ये हम सब की है, और आप हमारे रहनुमा है, और यहाँ पे जो पेशरफ्त है कराची में ये आपकी बदौलत हुआ है, और आपकी कौम की बदौलत हुआ है, जजाकल्ला ये आपकी पढ़ाई लगी। जजाकल्ला। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ से आपकी तरह जो लीडर हर किसी कौम को अल्लाह ताला फरमाए, और मैं तो बहुत खुश हूँ। जनाब अल्ताफ हुसैन साहब हमारा लीडर है, और अल्लाह परवरदिगार करे कि आप मुमलकत पाकिस्तान के बनाम बजाय कि कोई नवाज शरीफ, कोई भुट्टो, कोई और आ जाए, अल्ताफ हुसैन वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बने, इंशाल्लाह प्रेसिडेंट बने, एक रियल प्रेसिडेंट बने इंशाल्लाह लाज़िम। मेरी तो दुआ ये है। तो अगर ना हुआ, जिनापुर के वो जो मसला है ना, नक्शा है, इंशाल्लाह वहाँ की जो है ना ये हमारा जो है ना अजीम लीडर जो है ना वहाँ की जो है ना वो अजीम लीडर जो है ना अल्ताफ हुसैन रहेगा। और तो ये बात मैं कहूँगा भाई से एक पठान, क्योंकि हम लोग भी दर्दिल्दा है, माजर कौम भी जो है ना कराची वाले भी है, तो अल्लाह परवरदिगार जो है ना हमारे इस खिते पे जो है ना अमन और खुशहाली जो है ना बरकरार रखे। मेरे तो दुआ है हमारा तो लीडर रहेगा, तो आप सिर्फ माजरों का लीडर नहीं है, आप पठानों का भी लीडर है, आप सब लोगों का लीडर है। बेशक बेशक, हमारी हर दुआ है मजलूम का जनाब, साथी है, हर मजलूम बिल्कुल का साथी है अल्ताफ हुसैन। बेशक हमारी तरफ से दुआ है। कराची में जो पठान रहता है, जो अफगानी रहता है, जो ईरानी रहता है, माजर तो मैं कहता हूँ माजर नहीं है, यानी मैं कहता हूँ जो लोग इंडिया से आता है वो तो उसकी जमीन है भाई, ऑब्वियसली वो तो उसकी सरजमीन है, जायदाद। माजर कहना गलत बात है। जो कराची वाला है उसके ऊपर अपना रहम दिखाओ, और आप उसका लीडर है और आप उसका रहनुमा है। तो मेरे जनाब अल्ताफ हुसैन से ये तकाजा है, इन सब लोगों के ऊपर अपना शफकत दिखाओ। हमारा लीडर बिल्कुल, है आप और जुड़ जिंदाबाद। जाइए, आप जुड़ जाइए। बहुत पश्तून मेरे जमात के मेंबर हैं, लीडर्स हैं। आप अपना नंबर सुहेल मियाँ को इनबॉक्स में दीजिए, वो आपको कॉल बैक करे, वो रिप्लाई करे, फॉलो अप बैक करेंगे, फॉलो बैक इंशाल्लाह करेंगे आपको, फिर नंबर एक्सचेंज कीजिए, फिर इंशाल्लाह आपसे इंशाल्लाह बात होगी तफसील से। इंशाल्लाह रहमान। मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, ये अभी से नहीं है,
ये उस वक्त की बात है, मैं पहले गुफ्तगू में मैंने आपके साथ किया हुआ है कि जिस दिन आपने कहा था कि महाजिरीन, हालांकि मैं पाकिस्तान में अभी नहीं हूँ या मैं बहुत लेट आ चुका हूँ पाकिस्तान में, लेकिन ये आपकी बात मुझे इतनी सच्चा लगता है जितनी कोई लीडर नहीं किया था। कि आपने वो आयशा मंजल ने कहा था कि अगर कोई अफगानी को यहाँ से निकालना चाहता है तो भाई हमारा जो है ना वही निजाम होना चाहिए, वही आवाज होना चाहिए कि भाई हम और अफगानी महाजर एक है। जिंदाबाद। जी अल्ताफ से, जी अल्ताफ भाई। सदा जी, Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया। अमन खुशाली की आईडी से मैंने आपको फॉलो बैक दिया है, मैंने आपको मैसेज भी किया इनबॉक्स में, तो इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा चौधरी की आईडी से, अगर आपके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। बोले कैसर भाई आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। कैसर अली भाई आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी खालकी वजीर साहब आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक हो, तबीयत सही है, खैरियत से? अल्लाह का। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये जो आजकल पाकिस्तान में जो हो रहा है ये क्या है? ये तो गुंडागर्दी है बिल्कुल। सिर्फ दो आदमी ने, एक मुख से नदवी जो है, दूसरा आर्मी चीफ जो है, ये तो चंद दिनों का मेहमान है। आमीन। ये लोग जो है बाहर मुल्कों में आपकी इसका दुआ इलाज कबूल। इसका इलाज जो है वो बाहर मुल्क में, इसका पढ़ाई भी है वो बाहर मुल्क में, इसका जो इलाज है बाहर मुल्क में। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि इसके नीचे ये जो क्या नाम है, जो आईजी है, डीपीओ है, पराना है, डींगा है, ये क्यों बात मानते हैं? ये तो चंद दिनों का मेहमान है। जैसे कुछ कुर्सी से नीचे आ जाए फौरन वो भाग जाता है। इंशाअल्लाह फौज में भी गैरतमंद लोग हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा सा खौफ भी है, लेकिन ये खौफ एक दिन उनका निकलेगा और वो फौजी खुद ही इनका तख्ता कर देंगे, इन सारे लोगों का। देखो फौजी लोग में भी अच्छे भी है, बुरे भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे इस तरह है, लेकिन मैं इस बात पर हैरान हूँ जो अच्छे लोग हैं तो ये क्यों इस तरह वो बात मानते हैं, इस तरह उल्टा बात। जब सीधी बात है तो बता देना कि भाईजान मैं इस तरह नहीं करता। नहीं, आप से मैंने अभी कहा कि वो वक्त इंशाअल्लाह आएगा जब फौज के अंदर जो कभी नहीं हुआ, इस पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के अवाम की खातिर फौजी हिम्मत पकड़ के इनका तख्ता उलट देंगे। बिल्कुल अल्ताफ भाई, ये जो है हमारे इलाके में जो है वजीरिस्तान में, बन्नो में, ये कोहाट में, पेशावर में, क्या नाम है, बलूचिस्तान में, ये इतना हालात ख़राब है। हमारे इलाके में इतना हालात ख़राब है, पूरा इलाका बंद कर दिया, पूरा इलाका। हर जगह में कर्फ्यू, हर जगह में कर्फ्यू, हर जगह में कर्फ्यू है। बीमार लोगों को तकलीफ है, बूढ़े को, बच्चे को, कोई जा नहीं सकता है, कोई जा नहीं सकते। बहुत मुश्किल कर दीजिए प्लीज अपना। जी जज़ाकल्लाह। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अल्ताफ भाई से कि ये जो आपका जो जी वजीर भाई, आप नेक्स्ट टाइम आइएगा, इंशाल्लाह हम आपको दोबारा भी लेंगे माइक पर। अभी काफ़ी तवील लिस्ट है जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये मिर्ज़ा की आईडी से। बस बेटा सुहेल जी भाई, जितने हैं इनको रखो, बाकी फिर जी इंशाअल्लाह। बेहतर भाई। जी अमावस की आईडी मिर्ज़ा अमावस जी, आप बात कीजिए। जी अब्दुल गनी भाई, अब्दुल गफ्फार साहब, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज।
عبد الغفار صاحب اب اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز. السلام علیکم الطاف بھائی. وعلیکم السلام. الطاف بھائی میں آپ کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اسلام آباد میں جو ڈی چوک میں دھرنا جاری ہے اس پر تازہ ترین کمنٹس آپ کے چاہتا ہوں. ڈی چوک پر بہت ہمت حوصلے کے ساتھ پی ٹی آئی کے عمران خان کے جانثار ڈٹے ہوئے ہیں. شہادتیں ہو رہی ہیں, دوسرے ان کی جگہ لے رہے ہیں. وہ شہید ہوتے ہیں, ان کی جگہ دوسرے لیتے ہیں, اور انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی بالآخر. شکریہ الطاف بھائی, شکریہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. اوکے ساتھیوں. جی بہت بہت شکریہ عبد الغفار صاحب. جی الطاف بھائی بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ کا مستقل لگے ہوئے ہیں دن اور رات. کل بھی رات کو 3-4 بجے براڈ ہوئی تھی اور ظاہر ہے پوری رات آپ جاگتے رہے ہیں, اور یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ الطاف بھائی اس قدر حالات سے باخبر رہتے ہیں. اس کے لیے کتنی الطاف بھائی اپنی قربانی دے رہے ہیں, اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں, اپنی ہر چیز کی قربانی الطاف بھائی دے رہے ہیں. تو الطاف بھائی آپ سے ریکویسٹ ہے بھائی, ہم تمام کارکنان کی بھائی پلیز 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 اپنی صحت کا ضرور خیال رکھیے بھائی پلیز. اوکے اوکے بیٹا اوکے. تو بھائی 2 منٹ دے دیجیے. ساتھی یہ ماشاءاللہ گفٹنگ کے لیے آ گئے. جزاک تو اللہ. آپ کی اجازت سے جی بھائی یہ سعدیہ خان ماشاءاللہ قبضہ گروپ بقول آپ کے, ان کی طرف سے آگے یوسف سعید بھائی آگے ماشاءاللہ ہینڈز اپ کے گفٹنگ کرنے کے لیے. سمیع الحق بھائی ماشاءاللہ تھینک یو سمیع بھائی. سعدیہ باجی, سمیع بھائی, یوسف سعید بھائی کا کورال ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. یوسف سعید بھائی, ناظم علی بھائی تھینک یو ویری مچ ناظم بھائی. اور یہ سعدیہ باجی ایکسپلورنگ بھائی سعدیہ باجی ماشاءاللہ زبردست تھینک یو ویری مچ. ناظم بھائی کے آگے روز, اور یہ نیچے سے سوئن دھرتی باجی کے پرفیوم بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ تھینک یو ایکسپلورنگ بھائی, تھینک یو سعدیہ باجی. ناظم علی بھائی تھینک یو ویری مچ. سوئن دھرتی باجی تھینک یو ویری مچ. محب بھائی زبردست تھینک یو ویری مچ محب بھائی. اگر معین بھائی یا عبدالحفیظ بھائی اگر آپ براڈ پر ہیں تو پلیز آپ اوپر آئیے. یہ محسن سعید بھائی کی جانب سے بھی گفٹ لائن میں ماشاءاللہ تھینک یو ویری مچ. محب بھائی, سعدیہ باجی, محسن بھائی زبردست تھینک یو ویری مچ زبردست. یہ ماشاءاللہ ادھر برسٹ مار دیا سعدیہ باجی, قبضہ ایک سائڈ پکڑ کے بیٹھ گئی یہ تو. محب بھائی زبردست تھینک یو ویری مچ. او ماشاءاللہ شیر لائن زبردست زبردست. یوسف سعید بھائی یو آر گریٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لائن فرام دی لائن ماشاءاللہ زبردست تھینک یو ویری مچ یوسف سعید بھائی تھینک یو ویری مچ. اللہ پاک آپ کے رزق روزگار میں برکت دے آمین. محب بھائی, سعدیہ باجی زبردست تھینک یو ویری مچ. مقابلہ چل رہا ہے زبردست, کاٹے کا مقابلہ زبردست تھینک یو ویری مچ. یہ ساتھیوں صرف 2 منٹ کا ٹائم ہے آپ کا. جو ساتھی بھی اس میں گفٹنگ کرنا چاہے پلیز اپنا حصہ ڈالیں اس کے اندر. تھینک یو ویری مچ تھینک یو ویری مچ محب بھائی تھینک یو ویری مچ. شکیل الدین بھائی آپ کا بھی پائپ لائن میں آ رہا ہے گفٹ. یہ فیس بسٹ بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ. ٹک ٹاک محسن بھائی کی جانب سے ٹک ٹاک بھی آ رہا ہے لائن میں. شکیل الدین بھائی ارے سہیل جی بھائی بیٹا, یوسف سعید بھائی جو ہیں وہ شیر تو نہیں لیکن شیر جیسا دل رکھتے ہیں. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. بے شک بھائی بے شک بالکل درست بات. اللہ تعالیٰ بھائی ان کو اور ان کا حوصلہ بڑھا, ان کے رزق میں بھائی بہت برکت دے بھائی ماشاءاللہ بھائی. سونی باجی فیس بسٹ ماشاءاللہ یہ زبردست. سونی دتی باجی, شکیل الدین بھائی تھینک یو ویری مچ. شکیل الدین بھائی پرفیوم کا گفٹ ماشاءاللہ, لائن لگا دی پرفیوم کی زبردست زبردست تھینک یو ویری مچ تھینک یو ویری مچ.
माशाल्लाह शकीलुद्दीन भाई और नसीम भाई, जबरदस्त नसीम भाई, म्यूजिक प्ले, फीस बस्ट माशाल्लाह, रेड रोज, शकीलुद्दीन भाई परफ्यूम, महफूज अली भाई जबरदस्त, नाजिम अली भाई थैंक यू वेरी मच जबरदस्त, ये फ्लेवर माशाल्लाह, मोहसिन भाई फीस बस्ट के साथ जबरदस्त, महफूज भाई, शकील भाई। मैं सुहेल एक अपील करना चाहता हूँ, ओवरसीज में जो पीटीआई के लोग रहते हैं, हक का साथ देने वाले रहते हैं, और खुसूसन इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मियाँ वाली, जो डी चौक के करीब के एरियाज हैं, उनसे मेरी आजिज़ाना दरखास्त है, अपील है कि देखिए 4-4, 5-5 दिन हो गए मुजाहिरीन को बगैर खाना, पानी की बोतलें अब तो मिल जाती हैं, और पैरासिटामॉल है, पैनाडॉल है, इस किस्म की दवाइयां जो जरूरी होती हैं, वो प्लीज किसी तरीके से इन तक पहुंचाइए। और जिनको, अल्ताफ भाई आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, अल्ताफ भाई ये मैसेज लिख रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही भाई। हेलो भाई हमें तो आ रही है आपकी आवाज। हेलो 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 भाई ठीक है भाई, ओके भाई, अब हेलो 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 जी भाई, अब ओके भाई, अब आवाज आ रही है उनको। जो ब्रॉड पे सुन रहे हैं बताएं, हमें तो आ रही है, लेकिन जो लोग जी उनको आ रही है। मुस्तफा भाई लिख दिया मैसेज साथियों ने कि आवाज आ रही है। जी भाई आ गया मैसेज। मैं दोबारा अपील करता हूं इस्लामाबाद के लोगों से खुसूसन, और डी चौक के इर्द गिर्द के इलाके जो हैं वहां रहने वालों से, कि देखिए इस्लामाबाद में बड़ी दूर दूर से, कबाइली इलाका जात से, बलोचिस्तान से, बहुत दूर दूर दराज से लोग आए हैं, 4-5 दिन से। लिहाजा ये जो आए हैं, ये मुल्क को जालिमों से आज़ादी दिलाने के लिए आए हैं, अवाम की हुक्मरानी कायम करने के लिए आए हैं, ये इंसाफ का निज़ाम कायम करने के लिए आए हैं, ये इमरान खान की और तमाम मजलूमों की रिहाई के लिए आए हैं। आपसे दरख्वास्त है कि ये इंतहाई मुश्किल हालात में फिर भी इनके हौसले नहीं टूट रहे हैं। आपसे मेरी आजिज़ाना दरख्वास्त है इस्लामाबाद के लोगों से और इर्द गिर्द के लोगों से कि प्लीज हस्बे तौफीक, थोड़ा थोड़ा करके बहुत हो जाता है, हस्बे तौफीक इन्हें खाना, पानी की तो अब बोतलें मिलती हैं, और अद्वियात, पेनाडॉल, पैरासिटामॉल, आइबुप्रोफेन, और जो और कफ सिरप, इस किस्म की चीजें आप बराए करम इन्हें पहुंचा दें। और खाना पीना तो वो तो है ही लाजमी, सैंडविच बना के ले जाएं, कोई और चीज बना के ले जाएं, जिसकी जो तौफीक हो वो इन मुजाहिरीन जो मुजाहरा कर रहे हैं, डटे हुए हैं, जमे हुए हैं, भूख प्यास में भी, इन्हें प्लीज खाना, पानी, अद्वियात फराहम करें। और बहुत से लोग मुजाहिरीन में ऐसे हैं जिनको मोबाइल तो है लेकिन वाईफाई नहीं मिल रहा है,
تو اپنے گھروں سے انہیں وائی فائی فراہم کر کے مظاہرین جتنے بھی ہیں ان کو رسائی دیں تاکہ وہ اپنے پیاروں سے، ان کے گھر والے ظاہر ہے کہ بہت بڑی تعداد میں پریشان ہیں، تو ان سے کم از کم سلام علیک کر سکیں۔ بہت بہت آپ سے یہ میری درد مندانہ اپیل ہے، خدا رہا انہیں کھانا ادویات جو بھی ہوں، اور جو بھی میری بات سن رہا ہے وہ اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ، جو اوورسیز میں رہتے ہیں وہ اپنے گھر والوں سے کہیں، وہ اپنے گھر والوں سے کہیں کہ آپ بھی کچھ، کوئی 100 سینڈوچز بنا لے، کوئی 200 بنا لے، کوئی 500 بنا لے۔ اسی طرح اور کھانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ، اس کے علاوہ خشک اجناس، چنے ہیں، ایسی چیزیں جو آدمی رکھ سکتا ہے اور جب بھوک لگے تو اس سے گزارا کر لیں، اس قسم کی چیزیں، خشک چیزیں بھی، چیوڑے کے پیکٹس ہیں، اس قسم کی چیزیں مظاہرین تک پہنچائیں، بڑی عنایت ہوگی۔ بہت شکریہ۔ عاطف شمیم بھائی نے میسج لکھا ہے کہ ان کے بعد نیوز آئی ہے کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر لیا بھائی، جبکہ ٹی وی پر بھائی گرفتاری کی خبریں چل رہی ہیں بھائی پولیس کی جانب سے کچھ۔ یہ ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ رینجرز فوج نے اٹیک کر دیا ہے مظاہرین پر، اور بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کو گرفتاری کی اطلاع ہے، اور بہت تیزی سے گرفتاریاں کر رہے ہیں۔ یہ آگے بڑھتے رہیے، ڈی چوک کے لوگوں بھاگیے نہیں، لاکھوں افراد گرفتار ہو جائیں کوئی بات نہیں، حوصلہ مت توڑیے، ہمت رکھیے۔ بہت مشکل ہے لیکن قربانیاں تو دینی ہوتی ہیں۔ کوئی 1000 کے قریب ابھی تک لوگ گرفتار کیے گئے ہیں۔ لیکن میں درخواست کروں گا تمام مجاہدین سے کہ پلیز ڈٹے رہنا، جتنی گرفتاریاں کرتے ہیں پیچھے والے آگے آ جائیں، ان کو گرفتار کریں گے دوسرے آ جائیں۔ یہ میری اپیل ہے۔ طاقت کا استعمال انہوں نے کیا ہے، فوج نے، بہت جلد مکافات عمل کے تحت اس فوج کا اور حکم دینے والوں کا، جرنیلوں کا، پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، ان کا بیڑا غرق ہوگا۔ میں آصف منیر سے کہتا ہوں کہ طاقت کا استعمال بند کر دو، ورنہ ملک کا جغرافیہ بدل جائے گا، بدل جائے گا، بدل جائے گا۔ اب میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، جیسے ہی مزید کوئی خبریں اور آتی ہیں تو میں دوبارہ آ جاؤں گا۔ بہت بہت شکریہ، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بھائی، اللہ پاک بھائی آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے بھائی، اور آپ کو آپ کے منزل مقصود تک پہنچائے بھائی۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ بھائی۔